اور یہ بھی بتائیے کہ محرم کی کون سی تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے؟ محرم کے کون سی تاریخ کا رکھنا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ صباح دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ محرم کی کس تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صبح میں آپ کو سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ السلمی کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس دن کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ امرأة تريد أن تصوم 3 أيام عاشوراء كاملة، يعني يوم۔ ایک عورت ہے، اس نے کہا ہے کہ میں عاشورہ کا جو روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، وہ روزہ 3 روزے رکھتی ہوں، 9 کا، 10 کا اور 11 کا، تو اس کے بارے میں مجھے نصیحت کر دیجئے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وهو عاشوراء، والمعنی انه يصومه كله من اوله الى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس ماہ مبارک کے یا اس شہر اللہ الحرام کے ہیں جو محرم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین روزے ہیں محرم کے بعد، تو آپ پورے محرم کا بھی روزہ اگر رکھنا چاہیں تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن کس دن رکھنا چاہیے یہ سن لیجئے اس عورت کو کیا جواب دیا ہے۔ آپ نے تو دہلی سے سوال کیا ہے اور یہ خاتون بھی سوال کر رہی ہیں۔ قبل يوم بعده ويفصل بينهما الأربعاء ثم تصوم 3 البيض۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 روزے رکھتی ہیں، سنیے، نور على نور، نور علی نور۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 3 روزے رکھ لیتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو۔ السنة في صيام عاشوراء هو الأول أن يصوم۔ سنت یوم عاشورہ محرم کے جو روزے ہیں ان میں سنت یہ ہے کہ پہلا طریقہ کار تو یہ ہے صوم عاشوراء وحده، صوم عاشورہ وحدہ، کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، یہ اہل علم کا ایک موقف ہے۔ وهذا جائز ولا كراهة في ذلك، هذا جائز، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ بقول جماهير أهل العلم واختيار أبي العباس ابن تيمية۔ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر عشرہ محرم کا، 10 محرم کا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے۔ السنة الثانية جو دوسری سنت ہے اہل علم کا، جو دوسرا موقف ہے وہ یہ أن يصوم يوما قبله، ان یصوم قوم یوما قبل، کہ اس 10 محرم سے پہلے ایک روزہ رکھا جائے، تو 10 سے پہلے 9 کا روزہ اس میں شامل کر لیں۔ ويصوم العاشر، ویصوم العاشر، 9 اور 10 دونوں رکھیں۔ ونحن في اليوم في هذا الزمان يوم الاثنين القادم بتاريخ، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں آج اس سال 2022 میں سعودی عرب میں جو وہ ہے محرم کا مہینہ، وہ آئے گا منڈے کو۔ منڈے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منڈے، یس، سنڈے سے شروع ہوگا 7 تاریخ کو اور منڈے پر ختم ہوگا، تو یہ ہے۔ اوکے، تاريخ 10 هو يوم الاثنين هو العاشر، فإن يوم الاثنين أنا ذهبت إلى الاثنين اللي في الإجازة، فأما يوم الاثنين القادم هو يوم عاشوراء، فلو صام الإنسان الأحد والاثنين فقد أصاب السنة وهذا أكملها۔ الصورة الثالثة أن يصوم الاثنين والثلاثة، یصوم الاثنین والثلاثہ۔ تو یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب میں 2022 میں سنڈے کی ایوننگ سے 10ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اور ہمیں اگر 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے تو 8 اگست کو آپ روزہ رکھیں، تو 8 اگست کو روزہ رکھیں، اور روزے کی زبان سے نیت کرنا کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بدعت ہے، اس کو نہ کریں۔ تو 8 تاریخ کو اس سال عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ صام الأحد والاثنين والثلاثة فهذا فضله لأنه صام يوم من أيام شهر الله المحرم۔ تو یہاں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے اس ماہ مبارک کا اور یہ اللہ کا جو مہینہ ہے اس کے روزے رکھنے کی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ ولم يكن ذلك الفضل لأجل صيام عاشوراء
والله أعلم. وعلى هذا فلو صامت المرأة يوم الأحد والاثنين والثلاثة ثم أفطرت الأربعاء وصامت الخميس لأنه يوم. تو یہاں شیخ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہو یا ایک مرد ہو، کیونکہ 10 تاریخ کو سعودی عرب میں عاشورہ کا روزہ ہوگا، تو آپ اگر 7 کو رکھیں، 7 اگست کو رکھیں، 8 اگست کو رکھیں اور 9 اگست کو رکھیں تو یہ 3 ہو جائیں گے. تو 3 روزے رکھنے کا آپ کو اجر محرم کے مہینے کا مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایام البید کے روزے اس کے بعد گیپ کر کے، کیونکہ آپ نے 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر بیچ میں 12ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ کے 13، 14، 15 ایام بید کے روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہاں بہت اجر کے اس ماہ مبارک میں اگر روزہ رکھنے کا کسی کو موقع مل جائے تو موقع کیا بلکہ رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور اس چینل کو لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کا سبب بنا دے. بہت شکریہ سبا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.